ان 1450 سالوں میں آخر اسلام کے وصال کے بعد جو ستم دین اسلام پر ٹوٹے، اور کوئی شے نہیں ہے اس زمین پر ایسی کہ جس پر ایسے ستم ٹوٹے ہوں۔ دین اسلام جس کے لیے، جس کی بقا کے لیے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے معصوم 6 مہینے کے بچوں نے کربلا میں اپنے سر کٹوا دیے، جس دین کی بقا کے لیے اس دین کو لوٹا، اس دین کو لوٹا۔ کس نے لوٹا؟ مسلمانوں نے لوٹا، مسلمانوں نے لوٹا۔ سر بھی مسلمانوں نے کاٹے تھے، دعوے ان کے بھی یہی تھی کہ ہم امتی اور ہم مومن۔ مسلمانوں نے لوٹا۔ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ یار، اٹھا کے دیکھ لو تاریخ۔ چار سو 500 سال کی تاریخ کو یکجا کیا گیا۔ ابھی کچھ 10-15-20 برسوں کی بات ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ترین ممالک اور ان ممالک کے جو دانشور ہیں، مفکر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے 500 سال کی تاریخ کو یکجا کیا کہ کس جنگ میں کون ایسا تھا جو سب سے بڑا بہادر تھا، سب سے بڑا دلیر تھا، سب سے بڑا جنگجو تھا۔ 500 سال کی تاریخ کو یکجا کیا۔ چائنا، امریکہ، سارا یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ترقی یافتہ، جاپان، ترقی یافتہ ترین ممالک، سب نے مل کے پھر اس سارے ریکارڈ کو رکھا گیا۔ اس کے بعد اسے دیکھا گیا، جی موازنہ کیا گیا، ایک ایک چیز کو کھنگالا گیا۔ تو جانتے ہیں سب سے بڑا بہادر میدان جنگ میں، جو سب سے بڑا بہادر، جو ساری دنیا کی اس تاریخ نے اور ان دانشوروں نے، ترقی یافتہ ترین ممالک کی جو یہ دانشور اور مفکر تھے، جو انہوں نے نام نکالا کہ اس سے بڑا تاریخ میں 1450 سال کی تاریخ میں اس سے زیادہ بہادر اور اس سے زیادہ دلیر کوئی جنگجو مل ہی نہیں سکتا، ہمیں نہیں ملا۔ ہم نے ساری تاریخ کو یکجا کر کے اپنے، ہمیں نہیں ملا۔ یہ ہے سب سے بڑا جنگجو اور سب سے بڑا بہادر۔ جانتے ہو کس کا نام تھا؟ جانتے ہو کس کا نام تھا؟ وہ شہزادہ علی اصغر کا نام تھا۔ وہ شہزادہ علی اصغر کا نام تھا، جو 6 مہینے کے تھے اپنی والدہ ام لیلہ کی گود میں تھے اور شدید پیاسے تھے اس وقت۔ وہ جو تیر ارمل نے چلایا تھا، ارملہ نے جو تیر چلایا تھا، وہ تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر آیا تھا۔ یہ تو ام لیلہ، جن سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تیر اندازی کی مہارت نہیں تھی سارے عرب میں کسی کے پاس جو مہارت ام لیلہ کے پاس تھی۔ میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی زوجہ پاک ام لیلہ اتنی مہارت رکھتی تھی تیر اندازی میں۔ ام لیلہ نے جب دیکھا تیر کا رخ تو یہاں سے آواز دیے بچے کو، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو جو گود میں تھے امام حسین علیہ السلام کی، یہاں سے آواز دیے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جنبش کی علی اصغر نے امام حسین علیہ السلام کی گود میں، تھوڑا سا ایسے اچھلے ہو جیسے اوپر ہوئے، تو جو امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ تیر پہنچ رہا تھا وہ علی اصغر کے گلے میں ترازو ہوا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو ساری دنیا کے دانشور اور مفکر، انہوں نے جو نام نکالا کہ اس سے بہادر جنگجو گزرا نہیں تاریخ میں اور نہ شاید گزر سکے گا، وہ 6 مہینے کے معصوم شہزادے میرے آقا حضور علیہ السلام کے، وہ علی اصغر تھے۔ جس دین اسلام کے لیے میرے آقا حضور علیہ السلام کے ننھے بچوں نے اپنے سر کٹائے کربلا میں، کیا حال کیا اس دین اسلام کا؟ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟
یہ تو اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، جس طرح مشق ستم بنایا ہے اور جیسے جیسے ظلم و ستم توڑے تم نے دین اسلام پر، فرقے اور مسلکوں کے نام پر، دین اور مذہب کے، دین دھرم کے نام پر جو ستم توڑے تم نے دین اسلام پر، آج کہاں ہے دین؟ قرآن فرماتا ہے کہ خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہیں نے تو بنائے 72 فرقے، ہم نے بنائے، تم نے بنائے، ہم تو اللہ کی رسی والے ہیں، حبل اللہ۔ آ جاؤ ادھر، ایک سرا تیرے قلب میں ہوگا اور ایک سرا بارگاہ رب العزت تک وہاں جڑا ہوا ہوگا، ہے جی۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پھر رب کی طرف سے تجھے نور عطا ہوگا، یہ قرآن فرماتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، کس ذریعے سے عطا ہوگا نور؟ وہی حبل اللہ، جس کا ایک سرا تیرے قلب میں ہے اور ایک سرا اللہ پاک کی بارگاہ میں، حبل اللہ۔ ٹھیک ہے جی، معاملات یہ ہیں بھائی، یہ صوفی ازم ہے، ہم صوفی ہیں یار، ہم صوفی ہیں۔ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں اور کبھی کبھی مشکل بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی مشکل بھی ہوتی ہیں، لیکن تحقیق میں چلے جایا کرو، تفکر کیا کرو، سوچا کرو، پھر بھی اگر نہ پہنچ سکو تو پوچھ لیا کرو۔